آج آپ کی خدمت میں ساؤتھ ایشین پالیٹکس کے بارے میں بات کروں گا میں۔ پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، مالدیو، نیپال، بھوٹان۔ ریجنل بلی کے طور پر بھارت جو اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے اور پتہ نہیں کب تک کرے گا، اس کو اگر کوئی ہانٹ کرتا ہے یا اگر چیلنج کوئی کرتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ بنگلہ دیش میں پروفیسر ڈاکٹر یونس کے آنے کے بعد ناظرین آپ نے دیکھا ایک تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے۔ حسینہ واجد عوامی لیگ وہاں سے رخصت ہو چکی ہیں، لیکن ان کے اثرات اور تعلقات اور روٹس تو ہیں نا، اس روٹس میں محترمہ بیٹھی ہوئی ہیں اور رہتی ملک سے باہر ہیں، لیکن ان کی پارٹی جو ہے وہ معذرت چاہتا ہوں ان کی پارٹی موجود ہے۔ 15 سال مسلسل اقتدار اور پھر بھارت میں مودی کے ساتھ خاص طور پر ان کے جو انڈرسٹینڈنگ اور پولیٹیکل تعلقات وغیرہ رہے ہیں، وہ انصاف پر مبنی ہوتے تو یہ قائم رہتی۔ ان کی حکومت انصاف پر مبنی نہیں تھے، ڈسکریپنسیز تھی، ایمبیگوٹی تھی، انوملی تھی، مشکلات تھیں، عدم مساوات کا معاملہ تھا، تو نوجوانوں نے قیادت سنبھال لی اور پھر پروفیسر یونس وہاں پہ چیف ایڈوائزر بن گئے ایز پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر، جو بھی کہیں آپ، وزیر اعظم کہہ دیجئے، وہ اس وقت سربراہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر نوجوانوں کو نوکریاں نہیں ملی اور ان کو ان کے حقوق نہیں ملے تو ایک اور ریولوشن کے لیے تیار رہیں۔ یعنی پہلا انقلاب جس نے حسینہ واجد کو وہاں سے چلتا کیا، ڈھاکہ سے وہ بھاگ گئیں بھارت، اور بھارت سے کہیں پتہ نہیں کہاں ہیں، میرے پاس انفارمیشن ان کے بارے میں نہیں ہے۔ شیخ مجیب کی صاحبزادی، سندھ کے ایک وڈیرا فیملی سے شاید ان کی شادی ہوئی تھی، حسینہ واجد علی شاہ نام سے۔ انہوں نے ڈاکٹر یونس نے جو کہا کہ دوبارہ ایک سپارک ہو سکتا ہے، وہ ریولوشن، نیو ریولوشن، سپارک کی لفظ استعمال کیا انہوں نے۔ لیمونڈے کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے پاکستان میں یہ صورتحال ابھی تک پیدا نہیں ہوئی ہے، اس کے فیکٹرز اور عوامل آپ جانتے ہیں، سوائے پاکستان تحریک انصاف کے اس کو حکام بالا پسند نہیں کرتے اور شدید سیاسی رائیولری دشمنی کی حد تک ہے، وہ ہے مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی وغیرہ سے، ایم کیو ایم سے۔ ان تینوں نے مل کر ہی عمران خان کی حکومت کا امریکہ کے ساتھ مل کر اور فوج کے ساتھ مل کر، قمر جاوید باجوہ، آئی ایم ٹاکنگ آف سابق آرمی چیف، انہوں نے اس کا عمران خان کا تختہ الٹ دیا تھا۔ اور پھر یہ جو انٹرم گورنمنٹ آ گئی اور عارضی درمیانی مدت کی حکومت نے اور الیکشن کمیشن سے ساز باز کر کے پارلیمنٹیرین کا بنایا ہوا کھیل ہے الیکشنز کی، اور وہ فارم 47 ریگنگ کے ساتھ، میسو ریگنگ کے ساتھ اس حکومت کو مسلط کر دے گا پاکستان کے عوام پر۔ اور جو پی ٹی آئی والے جو سربراہ ہیں وہ جیل میں، اڈیالہ جیل۔ رہا بنگلہ دیش کا معاملہ، بنگلہ دیش میں جو تبدیلی آئی ہے اس کے اثرات پاکستان پہ یقیناً اچھے ہوں گے، اور پاکستان سے ان کو کولیبریشن کے حوالے سے، تعاون کے حوالے سے، کوآپریشن کے حوالے سے اور بہترین رسپانس ملے گا۔ ایک اور تبدیلی یہ ہوئی اچھی کہ پاکستان ایئر فورس کے ساتھ بنگلہ دیش ایئر فورس کے تعاون کی خبریں آ رہی ہیں، جے ایف تھنڈر خریدنے کی بات ہو رہی ہے، ٹریننگ کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں پہ لوگوں کا، انٹلیکچوئلس کا کہنا یہ ہے کہ بھارت کے مقابلے میں پاکستان ہمارا ایک اچھا، قریبی، کریڈیبل، قابل اعتبار دوست بن سکتا ہے، بننا بھی چاہیے۔ وہ ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم نے 71 میں وہ سچویشن 70s میں کریٹ کی کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم پاکستان کو یکجا نہیں رکھ سکے، اور ہمارے جو سابق حکمران ہیں، فوجی اینڈ سیاسی، وہ پاکستان کو یکجا قائم رکھنے میں کامیاب نہیں رہ سکے۔ پاکستان ٹوٹ گیا، دو رخت ہو گیا۔ 9 آنے کا پاکستان وہ تھا اور 7 آنے کا پاکستان یہ تھا۔ آنے سے مراد یہ کہ 16 آنے کا روپیہ، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ 45% یہ رہا، 55% وہ رہا۔ انہوں نے پاکستان نام نہیں رکھا، بنگلہ دیش رکھ لیا، چاہتے تو وہ پاکستان رکھ سکتے تھے۔ اور دوسری بات جو آئی ہے خبر وہاں سے کہ پروفیسر ڈاکٹر یونس نے، پاورٹی ایلیویشن کے ایکسپرٹ اور اسپیشلسٹ ہیں، نوبل انعام یافتہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش سے جو ایکسپورٹس ہوں گی وہ مالدیو جائیں گی۔ مالدیو نے اپنی کمپنی کھولی ہے،
وہ کمپنی جو ہے وہ ٹرانسشپمنٹ کے لیے ہوگی. پہلے وہ بھارت جاتا تھا مال، بھارت سے دوسرے ملکوں کو جاتا تھا. اب بنگلہ دیش سے وہ مال جو ہے مالدیو آیا کرے گا بائی سی، تاکہ لاگت کم سے کم ہو، اور وہاں سے وہ بائیر دنیا کی مختلف منڈیوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ بنگلہ دیش کے گارمنٹس دنیا کے بہترین پروڈکٹس ہیں. پاکستان بھی ایسی اشیاء نہیں بنا پاتا جو کہ بنگلہ دیش بنا پاتا ہے. بڑے سے بڑے انٹرنیشنل برانڈس، یورپ کے برانڈ، امریکنز برانڈ وغیرہ کی جو مصنوعات ہیں، گارمنٹس کی مصنوعات، وہ بنگلہ دیش بناتا ہے. وہاں کی جو خواتین ہنرمند ہیں وہ ہمارے پاکستانی خواتین اور مرد حضرات سے، ہنرمند حضرات سے بہت زیادہ اور آگے ہیں. اسی کے نتیجے میں بنگلہ دیش کی اکانومی، معیشت سروائیو کی، اور ان کا فارن ایکسچینج ریزرو کسی بھی طور پر ہم سے کم نہیں بلکہ زیادہ، بلکہ ڈبل کے قریب. یہ ہے وہ بنگلہ دیش سے آنے والی خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. ساؤتھ ایشین پالیٹکس میں بھارت کی جو ریجنل بلی، یعنی علاقائی بدماشی سمجھ لیجیے، یا اپنے آپ کو علاقے کا جو وڈیرا جو بنا ہوا ہے، وہ اس کے پیچھے یہی کہانی ہے کہ اس کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے. اب اگر بنگلہ دیش اور پاکستان کی کولیبریشن اچھی ہوتی ہے، کولیبریشن قریب ہوتی ہے، تعاون اچھا بڑھتا ہے، تو یہ بھی ہندوستان کے لیے ایک مشکل صورتحال. ان کو سوچنا پڑے گا کہ یار یہ کہیں کوئی خطرے کی علامت تو نہیں ہے. نیپال ہندو ریاست، واحد ہندو ریاست دنیا میں، بھارت نہیں نیپال ہے، وہ بھی تنگ ہیں. بھارت کی جو علاقائی، یعنی سارک کو بند کر دیا گیا، بند کرنے پر مجبور کر دیا سارک کو. سارک جو ہے جنوبی ایشیا کی کوآپریشن کی تنظیم کو سارک کہتے ہیں، ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، علاقائی تعاون کی تنظیم جنوبی ایشیا. اس کو بند کر دیا انہوں نے، انیکٹیو کر دیا ہے نا جی. اور نتیجہ کیا نکلا اس کا کہ علاقے میں جو کوآپریشن ہو سکتا ہے، تعاون ہو سکتا ہے، بھارت کو وہ اچھا نہیں لگا. اور انہوں نے اس پلیٹ فارم کو، جس کی فاؤنڈر بیگم خالدہ ضیاء تھیں بنگلہ دیش سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا، انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا، اسی میں کوآپریشن کے لیے انہوں نے پلیٹ فارم دستیاب کرایا تھا. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جب نیپال میں میٹنگ ہو رہی تھی تو جنرل پرویز مشرف سو پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے مرحوم، اور انہوں نے جا کر اسٹیج کے آگے سے جا کر واجپئی سے، اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم سے ہاتھ ملایا تھا. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو جناب یہ ہے کوآپریشن ان ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا میں کوآپریشن کی صورتحال ہے. کشمیر کو قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے، انیکس کر لیا اس نے غیر قانونی طور پر. دنیا کی تمام تنظیمیں، ہیومن رائٹس کے ادارے، سب کے ساتھ کشمیریوں کو سبجوکیٹ اور غلام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ قطعی طور پر کوئی انصاف ان کو دستیاب نہیں ہے. ناانصافیاں ہیں، ظلم ہے، دہشت گردی ہے. 7 لاکھ سے زیادہ فوج جو ہے بھارت نے وہاں پر روکی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے. اور اگر بھارت کے مشرق میں وہاں کا بارڈر گرم ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ بھارت کو سوچنا پڑے گا کہ یار یہ کس مصیبت میں پھنس رہے ہیں. لیکن وہ ہٹ دھرمی اور ضد، RSS کے لے پالک نریندر مودی، آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا وہاں کے مسلمانوں کو تنگ کیا ہوا ہے. مسلمانوں کو جہاں بھی آئسولیشن میں دیکھتے ہیں، فیملی کو دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، بربریت کرتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، لنچ کر کے مار دیتے ہیں. کبھی گاؤ رکشش کے نام پر، رکشا کے نام پر، یا کچھ اور. ان کی جو نیریٹو ہیں RSS کے انتہا پسند. کانگریس بھی تو ہے نا، اس دور میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہو. اگرچہ کانگریس بھی مسلمانوں کے ساتھ کوئی اتنی بڑی خیر خواہ نہیں تھی، لیکن دونوں کے ساتھ اگر توازن کیا جائے، بیلنس کیا جائے اور کمپیئر کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، تو اس کمپیریشن میں کانگریس بہتر نکلتی ہے بنسبت RSS کی BJP پر، بھارتیہ جنتا پارٹی. ایون واجپئی کے دور میں بھی قدرے صورتحال بہتر تھی، جو نریندر مودی کے زمانے کے دور میں نہیں ہے. کہ گجرات کا قاتل جو ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے. جناب یہ ہے آج کی صورتحال. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اکنامک کوآپریشن ہو، سماجی کوآپریشن ہو، تو بنگلہ دیش اور پاکستان، سری لنکا، مالدیپ اور نیپال مل کر بھارت پہ پریشر ڈال سکتے ہیں. یہ ریجنل بلی کا جو کانسیپٹ ہے نا، علاقائی وڈیرا، بدماش علاقے کا، وہ کانسیپٹ ظاہر ہے اس کو ریویو کرنا پڑے گا بھارت کو، اور کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو یعنی کنٹینیوسلی مسلسل علاقے کے اندر ایک بہت بڑی ادارہ داری اور دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر بھارت کی معیشت بہتر ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ غربت میں کمی نہیں آ رہی. غربت میں کمی جب ہی آ سکتی ہے جو پاکستان کے ساتھ مسئلوں کو حل کرے
مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کے ذریعے ہی دونوں ملک، تینوں ملک، چاروں ملک، پانچوں ملک، سارک کے تمام ممبر ممالک خوشحالی کا دور اختیار کر سکتے ہیں، وہ خواب حاصل کر سکتے ہیں جس میں غربت نہیں، خوشحالی ہو۔ تو یہ ایئر فورس کے ساتھ ان کا کولابریشن، پھر ایکسپورٹ کے لیے ان کی کمپنی، پروفیسر ڈاکٹر یونس کو اس لیے یہ فیصلہ کرنا پڑا، اور مالدیو نے یہ ٹرانزٹ فیسلٹیز دینے کے لیے کہا، وہ اس لیے کہ بنگلہ دیش کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے لیے بجلی کے مسئلہ کھڑا کر دیا گیا ہے، گوتم اڈانی کی طرف سے $1 ارب کی جو ہے لائبلٹی کھڑی کر دی ہے بنگلہ دیش کے اوپر۔ ظاہر ہے وہ ورلڈ بینک سے ان کا IMF سے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ فیصلہ ہو جائے گا، بنگلہ دیش کو وہ لون فنڈنگ مل جائے گی۔ الٹیمیٹلی پیمنٹ اس کو جانی ہے اپنا انڈیا کو۔ وہاں کی جو IPPs ہے پاکستانی IPP سے کم نہیں، اور پاکستان کی IPPs بھارتی IPP سے کم نہیں ہے۔ یہاں بھی ظلم اور ستم کا دور دورہ ہے، غریب آدمی بجلی کے بل نہیں دے پاتا، انرجی بہت، کاسٹ آف انرجی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور کاسٹ آف پروڈکشن اوور آل پاکستان کمپیٹ نہیں کر سکتا بنگلہ دیش کے ساتھ یا ریجن کے دیگر ممالک کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس میں وہ خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو پڑا۔ یہ الگ بات ہے، PND کے یہ جو منسٹر ہیں احسن اقبال صاحب کہتے ہیں ہاں جی ہم $100 ارب اچیو، بھائی 100 کیا $200 ارب بھی اچیو کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تللے چھوڑیں، عیاشیاں چھوڑیں اور عوام کی خدمت کریں۔ نہیں تو پروفیسر یونس نے صرف بنگلہ دیش کے لیے نہیں کہا کہ وہ نیا ریولوشن سپارک ہو سکتا ہے، نوجوان یوتھ تنگ آ کر دوبارہ کوئی انقلاب لا سکتے ہیں، تو وہی کیفیت پاکستان کے لیے بھی ہے، وہ الارم بج سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالجبار خان کو اجازت دیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، دبائیے اس کو نوٹیفیکیشنز کے لیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے آگے اپنے دوستوں احباب کو۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔